خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ان دنوں چچا کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین کی کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ ہم پشاور میں رہتے تھے اور میری عمر 18 سال تھی۔ اچانک اطلاع آئی کہ ہمارے گھر کچھ لوگ گھس آئے اور میرے ماں باپ کو قتل کر کے چلے گئے۔ اگر میں اس روز چچا کے گھر نہ ہوتی تو شاید ان کے ساتھ میں بھی قتل ہو جاتی۔ خدا جانے مارنے والوں کا میرے والدین کو ختم کرنے میں کیا مفاد تھا۔ انہی دنوں میری منگنی اپنے چچا زاد شہزاد سے ہوئی تھی۔ میرے والد اور چچا اپنے بچوں کی اس خوشی کو پوری طرح منا بھی نہ پائے تھے کہ زندگی نے ایسا روپ دکھا دیا کہ جینے سے نفرت ہو گئی۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے تو کسی بات کی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مگن رہا کرتی۔ والد صاحب کا اپنا خشک میوہ جات کا کاروبار تھا اور کافی بڑا بزنس بھی تھا۔ وہ ایک خوش نصیب تاجر تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ سانحہ تبھی ہوا جب ان کا بزنس زوروں پر تھا۔ ان کے قتل ہونے کے بعد چچا چچی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ میں اب اکیلی تھی۔ چند دن بعد شہزاد بھی ہمارے یہاں آ گیا۔ اس کے آنے سے مجھے ڈھارس ہوئی اور انتہائی غم کی حالت میں بھی میں خوش رہنے لگی۔ وہ مجھے بہت حوصلہ دیتا تھا۔ مجھے والد کے کاروبار کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ یہ معاملات چچا جان نے آ کر سنبھال لیے۔ سارا حساب کتاب دیکھا، مجھ سے بیان حلفی لیا، کچھ کاغذات پر سائن کروائے، پھر کافی رقم میرے نام بینک میں جمع کروائی۔ کہا کہ یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے منافع سے اچھی طرح رہ پاؤ گی۔ ابا جان کا کاروبار فروخت کر کے باقی سرمایہ ڈالروں کی صورت میں اپنے اکاؤنٹ میں بیرون ملک جمع کروا دیا۔ یہ لوگ کچھ ماہ میرے ساتھ رہے۔ جب ذرا غم کم ہوا اور میں کالج جانے لگی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ویزا ہو گیا ہے اور وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ تسلی رکھو، ہم جلد واپس آئیں گے اور تم کو لے جائیں گے۔ اس وقت تمہارے ویزے کا مسئلہ ہے، اس لیے ابھی ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ میرے ساتھ اماں چینو رہتی تھیں۔ یہ عورت میری پیدائش سے بھی پہلے میری ماں کے ساتھ آئی تھی۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت اماں چینو 9 عمر تھیں اور نئی دلہن تھیں، تبھی ان کے شوہر اور سارا کنبہ فسادات میں مارے گئے۔ یہ واحد ہستی زندہ رہی تو ایک کیمپ سے میرے والدین ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ ان دنوں میرے والد اور اماں جان لاہور میں مہاجرین کے کیمپوں میں رضاکارانہ رفاہی کام کرتے تھے۔ میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھے تھے۔ والدین کے بعد پہلی بار میں غم سے آشنا ہوئی۔ دل اس غم کو سہار نہیں پا رہا تھا کہ چچا چچی نے بھی امریکہ جانے کا مردہ سنا دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ میرے اپنے تھے جو اس غم میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ وہ بولے، بڑی مشکل سے ویزا ملتا ہے اور ہمارا ویزا لگ گیا ہے۔ شہزاد بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اگر ہم اس کو ابھی چھوڑ کر گئے یا ابھی شادی کر دی تو پھر یہ یہیں رہ جائے گا اور امریکہ نہیں جا سکے گا۔ اس دن میں نے سوچا تھا، کاش میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مر جاتی تو اچھا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری شہزاد کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو ہم بابا کا کاروبار مل کر سنبھال لیں گے۔ میں نے التجا کرتے ہوئے شہزاد سے کہا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم تو ایسا نہ کرو، میں کس کے سہارے رہوں گی؟ زاہدہ، اماں بابا کہتے ہیں کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، اکیلی رہ سکتی ہو۔ اماں چینو کے علاوہ بابا عنایت بھی تمہارے والدین کے پرانے ملازموں میں سے ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم جلد چکر لگائیں گے، گھبراوے نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تب تک تم تعلیم مکمل کر لو گی۔ میرے بھی مستقبل کا سوال ہے، مجھے وہاں اسی ماہ جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ میں جان چکی تھی میری خاطر یہ لوگ نہیں رک سکتے۔ میری جگہ اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو رک جاتے۔ میرے والدین کا قتل ہوا تھا اور یہ معمولی بات نہ تھی۔ مجھے بھی ہر دم خوف رہتا تھا کہ جو ان کو قتل کر گئے ہیں مجھے بھی تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ میرے خوف کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں طرح طرح کی تسلیاں دے رہے تھے۔ بالآخر میں نے ان کے جانے پر سمجھوتا کر لیا۔ جس دن وہ جا رہے تھے میں بری طرح رو رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے شہزاد سے کہا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تم مت جاؤ، میری خاطر رہ جاؤ۔ اب سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگے گا۔ اس نے کہا، جب میں کچھ دنوں بعد آؤں گا تو ہم اس گھر کو فروخت کر دیں گے اور نیا گھر لے دوں گا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مکان کے فروخت ہونے کا انتظار کریں، اس میں وقت لگتا ہے۔ زاہدہ، یقین رکھو میں جلد چکر لگوں گا اور امریکہ سے تم کو باقاعدگی سے خط لکھا کروں گا۔
تم ان کو بار بار پڑھوگی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور خط کے ذریعے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ مجھے میٹھی تسلیاں دے کر چلے گئے۔ 2 ماہ گزر گئے اور انہوں نے مجھے صرف ایک فون کیا، کوئی خط وغیرہ نہیں لکھا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ ان دنوں میری سہیلی سارا نے میرا بڑا ساتھ دیا، اس کا گھر ہمارے برابر تھا۔ وہ روز رات کو آ جاتی اور میرے کمرے میں سوتی۔ صبح ہم اکٹھے کالج جاتی۔ رفتہ رفتہ سارا کی وجہ سے میرا دھیان پڑھائی میں لگ گیا۔ اماں مجھ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں، یہ ان کا خواب تھا۔ میں نے بھی اپنی والدہ کے خواب کی خاطر پڑھائی میں دل لگا لیا۔ CSS تو نہ کر سکی مگر وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ سارا نہ ہوتی تو شاید میں یہ بھی نہ کر پاتی۔ اس نے تو میرا اتنا خیال کیا کہ میں والدین کے غم کو بھی بھلانے لگی۔ انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ سارا دن ساتھ گزرتا، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کہیں جانا ہوتا تو ساتھ جاتے۔ کالج میں لڑکیاں سوال کرتی، کیا تم بہنیں ہو؟ ہم جواب دیتے کہ ہاں ہم بہنیں ہیں۔ ایک دن سارا نے یہ کہہ کر امید پر بجلی گرا دی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ جا رہی ہے۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ پیاری بہن تم تو مجھ کو تنہا چھوڑ کر نہ جا۔ میں نے اس کی منت کی۔ وہ بھی وہی باتیں کہنے لگی جو چاچی اور شہزاد امریکہ جاتے وقت مجھ سے کہہ رہے تھے۔ خوبصورت اور تصوراتی تسلیاں۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، بابا کو چانس ملا ہے اور بھائی نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ جاتے ہی تم کو فون کروں گی اور خط بھی لکھوں گی۔ سارا، سب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بے وفا ملک ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے رو کر التجا کی مگر اسے جانا تھا، سو وہ چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی میں سوچ رہی تھی، خدا را، اب میں کیوں کر زندہ رہ پاؤں گی؟ میرا یہ سہارا بھی نہیں رہا۔ اب والدین یاد آتے تو رات کو اٹھ کر روتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے، سارا کا بھی خط نہ آیا۔ وہ بھی وہاں جا کر مجھے بھول گئی۔ صرف اماں چھینو ایک ہستی تھی جو ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو ان کا کوئی تھا اور نہ میرا۔ کسی دن میں بغیر ناشتے کے کالج چلی جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ان کو مجھ سے سچی محبت تھی۔ انہوں نے مجھ کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا۔ وہ بے آسرا ہونے کا دکھ سمجھتی تھی۔ میں سوچتی اگر میرے والدین نے اماں چھینوں کو اپنے پاس پناہ دینے کی نیکی نہ کی ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہ رہ پاتی۔ سچ ہے نیکی رائے گا نہیں جاتی۔ جو کچھ بچے کرتے ہیں وہ ماں باپ کے کام آئے آنا آئے، لیکن جو ماں باپ کر جاتے ہیں وہ نیکیاں بچوں کے کام ضرور آتی ہیں۔ کافی دن ایسے مایوسی سے گزرے۔ کالج سے آتے ہی اماں چھینوں سے پوچھتی، کوئی خط آیا؟ جواب نفی میں ملتا۔ بالآخر ایک روز جب کالج سے آئی تو ایک نیلا لفافہ میرا منتظر تھا۔ یہ شہزاد کا خط تھا۔ لکھا تھا، معاف کرنا تم کو خط لکھنے میں وقت لگ گیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا ہے، وہاں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آج سمسٹر پاس کر لیا ہے، بہت خوش ہوں۔ آج احساس ہوا کہ شہزاد مجھے نہیں بھولا ہے، بس ان کی زندگی ہی ایسی ہو گئی کہ وقت نہ ملا ہوگا۔ اماں نے سنا تو کہا، بیٹی 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھو۔ انہوں نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج میرے اپنے کا خط میرے نام آیا تھا۔ اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ اماں اور عنایت بابا کو خط کا انتظار تھا۔ میں اس وقت شہزاد کو جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ لکھا کہ ایسا لگا تم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ آج خط ملا، لگتا ہے نئی زندگی مل گئی ہے۔ تمہارا خط لکھنا مجھ پر ایک احسان جیسا ہے کہ تم نے وقت نکالا۔ سارا ساتھ تھی تو تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب سے وہ امریکہ گئی ہے اس نے بھی خط نہیں لکھا ہے۔ اسے گئے 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنا عہد بھول گئی ہے۔ تم کو ملے تو اسے عہد یاد دلانا۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ خط لکھ کر میں نے اسی وقت پوسٹ کر دیا۔ آج مجھے سارا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو سہیلی نہیں بنایا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو لڑکی دن رات میرے ساتھ ہوتی تھی، مجھ کو دیکھے بغیر جو زندہ نہ رہ سکتی تھی، وہ مجھے بھلا دے گی۔ چاچی کے ساتھ سارا کو بھی کئی خط لکھے مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ یوں سالوں گزر گئے۔ ایک روز سنا کہ سارا آئی ہے، دل کے سب زخم تازہ ہو گئے۔ شہزاد نے بھی جب سے گیا تھا صرف 3 خط لکھے تھے۔ فون بھی 1-2 بار آیا، پھر اس نے فون نہ کیا تھا۔ میری روح اپنوں سے ملنے کو ترس رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں چلتا گیا۔ میں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا اور ایک بزرگ وکیل کے ساتھ کام شروع کر دیا۔
सुबह की गई रात को घर आती थी। अब मुझ में काफी एतमाद आ चुका था। सारा पाकिस्तान आई मगर मुझसे मिलने ना आई। मेरा दिल भर आया। कुछ दिन खुद को रोके रखा, आखिरकार खुद मिलने चली गई। वो मुझको देखकर शर्मिंदा हो गई जैसे इसने मेरी चोरी की हो। मैंने पूछा, दोस्त क्यों इतनी बेवफा हो गई हो? मुझसे क्या कसूर हुआ है? खत लिखती थीं और न फोन करती थीं और अब मिलने भी नहीं आए। उधर मेरे अपनों ने भी मुझे अमेरिका जाकर भुला दिया है, हत्ता कि मेरे मंगेतर ने भी, जिसने मुझे ना भुलाने के वादे किए थे। आखिर ये अमेरिका है क्या चीज, जहां जाकर इंसान बदल जाते हैं। वो सारे रिश्ते तोड़ डालते हैं, क्यों उनके दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं। सारा को लफ्ज ही ना मिलते थे कि वो कुछ बताती। कुछ देर तो गूंगी बनी रही। काफी बदल गई थी वो, कुछ मोटी भी हो गई थी। नन्ना सा एक बेटा साथ लाई थी। मैंने कहा कि तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं, कम अज कम तुम्हारे लिए शादी का तोहफा ही ले आती। तब इसने खामोशी को तोड़ा और कहने लगी, मेरी हिम्मत ना होती थी, तुमको बताती तो तुम्हें यह जानकर सदमा होता कि मेरी शादी शहजाद से हुई है। तुम्हारी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ जाते, लेकिन हकीकत को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर उन्होंने तुमको नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूं कि जब हम यहां से अमेरिका गए तो तुम्हारे अंकल का पत्ता हमारे पास था। हम उनसे मिले, फिर बाबा और तुम्हारे चचा ने वहां मिलकर बिजनेस कर लिया। तुम तो जानती हो गैर में अपनों का कितना सहारा होता है। हम दोनों घराने आपस में साथ साथ हो गए। मैं और शहजाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे और हम में इसी वजह से कुर्बत हो गई। जल्द ये दोस्ती इस दिवाजी बंधन में बदल गई। बड़ों ने हमारी शादी करा दी, लेकिन हम दोनों को तुम्हारे दुख का शिद्दत से एहसास था। हम जानते थे कि तुम हम दोनों ही का शिद्दत से इंतजार कर रही हो, फिर किसकी हिम्मत थी कि तुमको ये दुख पहुंचाने वाली खबर सुनाता। इस वजह से मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पा रही थी। तुम खुद आ गई, एहसान है तुम्हारा। हम अगर तुम्हारे कसूरवार हैं तो हमको मुआफ कर दो। तुम वकील बन चुकी हो, वक्त बहुत सा गुजर चुका है, हालात बदल गए हैं। अरसा से तुम्हारे अपनों ने तुमसे राबता न किया, तुम उनसे भी बददिल हो चुकी होगी। शायद दोस्ती से अब तक मायूस न हुई थी, मगर आज। ये कहते हुए सारा रोने लगी। मैंने इसके आंसू पोंछे और कहा, दोस्त, तुम मेरी मुजरिम नहीं हो। शादी तो किस्मत का खेल है। शहजाद की अगर तुमसे शादी ना होती तो किसी और से कर लेता, क्योंकि मैं इसकी किस्मत में नहीं थी और वो मेरी तकदीर में नहीं था। जिसकी तकदीर में था उसको मिल गया। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल शहजाद जैसा ही लगता है। ये कहकर मैंने इसके बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया, दराजी उम्र की दुआ दी। मेरी आंखें छमाछम बरस रही थीं अपनी सहेली से मिलने पर, जिसकी बेवफाई ने मुझे दुख भी दिया था, लेकिन अब मैं वकील थी, बाएतिमाद हो गई थी और हौसला भी पा लिया था। जिंदगी में आए दिन ऐसे केस नजरों से गुजरते थे। दुनिया तो नाम ही तब्दीलियों का है और इंसान को बदलते देर नहीं लगती, लेकिन दोस्ती मेरे नजदीक एक कीमत रखती थी जिसका मुझको अब भी पास था। खुदा का शुक्र कि मैंने तालीम पाई थी और मेरे पास किसी शय की कमी भी न थी। चचा जाते हुए भी मुझे बिल्कुल कंगाल नहीं कर गए थे। वो सब कुछ समेट ले जाते तो भी मैं उनका क्या बिगाड़ लेती। जिन जालिमों ने मेरे वालिदैन को जिंदगियों से महरूम किया था, मैंने उनका क्या बिगाड़ लिया। खुदा का शुक्र कि मेरे पास दुख सहने का हौसला आ गया था। मेरा मुस्तकबिल तारीक नहीं था। कुछ दिन पहले मुझको अदालत में बाबा के एक दोस्त मिले थे जो बड़े वकील थे। कहने लगे, बेटी, तुमको काले कोट में देखकर दिल शाद हुआ। तुम बड़ी बहादुर हो और तुमने हालात का हिम्मत से मुकाबला किया है, तो अब मेरी एक बात भी मान लो। अब तुम शादी कर लो और घर बसा लो। बेटी, औरत की असल जिंदगी यही है कि वो अपना जीवन एक अच्छे जीवन साथी के साथ गुजारे। मैंने कहा, अंकल, शादी करूं तो किससे करूं? शादी के लिए रिश्ता तो वालिदैन तलाश करते हैं। अगर मुझे अपने वालिद की जगह समझो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर चुका हूं। मेरा बेटा आतिफ है, तुम्हारे साथ ही तो प्रैक्टिस करता है। अगर तुमको पसंद हो तो मैं तुमको बहू बना लूं। जी अंकल, मैंने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। ये कहकर मैंने सर झुका लिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मुझे लगा मेरे वालिद फिर से जिंदा हो गए हैं। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।